آج آپ کی رائزنگ پاکستان میں ملاقات ایک ایسی زبردست شخصیت سے کروانی ہے کہ ان سے باتیں کر کے ان سے مل کے میں اور میری ٹیم تو ہم حیران رہ گئے کہ بھئی یہ جو باتیں ہیں یہ تو صرف ہم تک نہیں آپ تک بھی پہنچنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اس پیارے دیش پاکستان کے اندر اور اس معاشرے کے اندر عموماً لفظ ریٹائرمنٹ یا لفظ اولڈ ایج یا لفظ سینئر سٹیزن، ان تینوں الفاظ کے ساتھ آپ کے ذہن میں ایک خاص خاکہ آتا ہے شخصیت کا کہ بس جی اب تو بکسا پیک اپ کرو، تو اب تو بس تیاری کرو. لیکن آپ کی ملاقات جن مہمان سے، جن شخصیت سے آپ کی ہم نے کروانی ہے آج، انہوں نے یہ سارے اسٹیریوٹائپس کو بالکل توڑا ہے اور وہ اولڈ ایج کو، سینئر سٹیزن ہونے کو، ریٹائرمنٹ کے لفظ کو بالکل منفرد انداز میں ڈیفائن بھی کرتی ہیں. اور ایک اور ان کو آج بلوانے کی وجہ یہ ہے ریبیکا کہ یہ رائزنگ پاکستان کی بہت شدید قسم کی ویور ہے، مطلب ایسے پوائنٹس نکال کے ہمیں بتا دیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ارے یہ غلطی ہم سے کیسے ہوگی. تعریف بھی کرتی ہیں لیکن بہت تنقیدی نظر بھی رکھتی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ رائزنگ پاکستان کے کسی ویور کو بھی بلانا چاہیے. بالکل، اور تنقید بلائے اگر اصلاح ہو جائے تو توثیق اس کی کیا ہی بات ہے، کیونکہ وہ بہتری کی طرف لے کر آپ کو جاتی ہے. سو یقیناً آج رائزنگ پاکستان کی ٹیم بہت خوش ہے کیونکہ ہمارے ساتھ سیٹس پہ موجود ہیں ڈاکٹر نصرت خالد. السلام علیکم. گڈ مارننگ. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، تھینک یو سو ویری مچ فار کمنگ. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہے ہم نے. رائزنگ پاکستان کے بارے میں پوچھیں گے، آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ کون سا ہے، کیونکہ آپ نے شو چھوڑا نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے تو بتائیے، جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ آپ ریٹائرمنٹ کی ایج کو یا سینئر سٹیزن ہونے کو کیسے ڈیفائن کرتی ہیں؟ میرے خیال میں اس ایج کو سیلیبریٹ کر رہی ہوں. اوکے، وی شوڈ سیلیبریٹ اٹ، اور ہر ایج کو انجوائے کرنا چاہیے، اس کا اپنا ہی مزہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کیسے سیلیبریٹ کرتی ہیں؟ میں اپنے آپ کو بزی رکھتی ہوں. ٹھیک ہے. کسی نہ کسی چیز میں ریڈنگ کرتی ہوں، رائٹنگ کرتی ہوں، واچ کرتی ہوں ٹی وی کو، جو کہ مجھے پہلے ٹائم نہیں ملا بیکاز آف مائی ڈیوٹیز. تو اب میں ٹی وی کو انجوائے کرتی ہوں، سارے پروگرامز دیکھتی ہوں، ڈفرینٹ چینلز دیکھتی ہوں، اور دنیا کی نیوز سنتی ہوں. گرینڈ چلڈرن کو انجوائے کرتی ہوں. یس، دے آر ود می، آئی انجوائے دیم. اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنے بچوں کے مائل سٹونز انجوائے نہیں کیے ہوئے کیونکہ مجھے ٹائم ہی نہیں تھا. اب ان بچوں کے جو مائل سٹونز ہیں، مجھے اتنا مزہ آتا ہے دیکھ کے، ہر سٹیج ان کی آئی ایم انجوائنگ. آپ مجھے پتہ چلا ریبیکا کہ ڈاکٹر نصرت جو ہے وہ اپنے پوتے پوتیوں کو اسکول چھوڑنے اور لینے جاتی ہیں. یہ آپ نے ڈیوٹی رکھی ہے. یس ہے نا، یہ میری ایک ایکٹیویٹی سمجھ لیں آپ. ایگزیکٹلی. اور کتنی اچھی بات بھی ہے توثیق کہ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحبہ آپ نے کہا کہ یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے. ہم چیزوں کو جب اپنی رسپانسبلٹی سمجھ لیتے ہیں تو شاید ان کو کرنے میں مزہ نہیں آتا یا ہم کمپلیننگ ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ نے کہا نا کہ میں یہ ایکٹیویٹی ہے، میں اس کو انجوائے کرتی ہوں، تو آئی تھنک وہ چیز آپ کو ہیپی رکھتی ہے، خوش رکھتی ہے. جی بالکل. اور پھر دوسری مجھے اچھا لگتا ہے بچوں سے باتیں کرنا اور دوسرے لوگوں سے ان کی پرابلم سننا، ان کو اگر میری سمجھ میں کوئی آئے تو اس کا سولوشن دینا، حل دینا، اور اپنی زندگی کے جو بھی میرے ایکسپیرینسز ہیں ان کو کنوے کرنا کہ یہ میں نے کیسے اپنے ان مسائل کو حل کیا. ایگزیکٹلی. اور آپ لوگ اب کیسے؟ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ بچپن اندرون لاہور میں گزرا، جہاں سے آپ کا تعلق ہے، اور پھر ذرا ہمیں کچھ کہانی سنائیے، کیسے ڈاکٹر کیسے بنی، پھر ملک سے باہر گئیں، وہ ایک بچی نصرت کی کیا ڈریمز تھیں، کیا خواب تھے، اور ان چیلنجز کو کیسے آپ نے اوورکم کیا؟ میں آئی بلونگ ٹو والٹ سٹی. ٹھیک ہے. اور والٹ سٹی بھی وہ ایریا جو لاہور کی جان ہے، موچی دروازہ. ٹھیک. I was born there, raised there. ٹھیک ہے. اور میں نے میڈیسن وہیں پہ کی ہے. ٹھیک ہے. وہیں رہ کے انہیں گھروں میں. کس دور کی ہم بات کر رہے ہیں، کون سی دہائی کی، کون سے ڈیکیڈ کی؟ آپ 50s 60s کی بات کر لیں. اوکے. جی. اس زمانے میں تو پھر موچی دروازہ، اندرون لاہور کی ایک بچی، تو ڈاکٹر بننے کا ڈریم کیسے، کوئی چیلنجز تھے؟ بس یہ مجھے بننا تھا، میرے دل میں یہ تھا. although at that time تو یہی ہوتا تھا، بچی نے میٹرک کیا، اس کی شادی کر دو. تو میرا کچھ ایسا ارادہ نہیں تھا. سو آئی چوز دس پروفیشن کہ میرا شادی کا معاملہ جو ڈیلے ہو جائے.
तो घर वालों ने भी नहीं वो नहीं कहा फोर्सफुली कि अभी क्वाइट कोऑपरेटिव. यस, एक दो मर्तबा मेरी अम्मी ने कहा कि ये तो बहुत लंबा टाइम है, तुम हमें बहुत लंबा टाइम दे रही हो, ये 5 साल के बजाय लोगों के 7-8 साल लग जाते मेडिसिन में, तो ये तो नहीं हमें. तो फिर मेरे फादर ही वॉज वेरी ब्रॉड माइंडेड और उन्होंने कहा नहीं, इफ़ शी वांट्स तो हम इसके साथ हैं. तो बस देन आई ट्राइड और मेरी लक थी, आई गॉट एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज. फातिमा जिन्ना? जी, फातिमा जिन्ना में. ओके. और आपको मैं बताऊं, मैंने 5 साल में क्वालिफाई किया. आपने मेडिसिन 5 साल में की, जो उम्मीदन 6-7 साल में. आई स्टडीड इन उर्दू मीडियम स्कूल. अच्छा, जो आपकी स्कूलिंग थी वहाँ मौजूद उर्दू मीडियम में थी? उर्दू मीडियम में थी. ओके. और क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी, लेकिन मैंने उसको ओवरकम किया बिकॉज दिस वाज माय पैशन. अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता था. आई यूज्ड टू गो ड्यूरिंग माय फ्री टाइम टू FJ, और वहाँ मैं बाहर बैठ के, तो वहाँ से अंदर से जो स्टूडेंट्स आती थी, डॉक्टर्स आती थी, स्टेथोस्कोप पकड़ा हुआ, ओवरऑल पहना हुआ, मैं उनको घंटों देखा करती थी. मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था. वाह वाह. अच्छा, आप इस वक्त जो हमारे व्यूअर्स राइजिंग पाकिस्तान आप खुद भी देखती हैं, पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है और सीनियर सिटीजन्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगी कि एक आम, अभी तो थोड़ी देर पहले हम बात करते कि मेरा ख्याल 60 भी नहीं 50 टापते हैं हम, और उसके बाद हम कहते हैं कि अच्छा जी अब हमारी ज़िंदगी का बक्सा बंद होने. आप क्या उन्हें मैसेज देंगे, कैसे इंटरेस्ट रखें ज़िंदगी के अंदर? मैं यही कहती हूँ कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए. ठीक है. वो तो हमेशा रखना चाहिए, और कभी भी ये ना समझे नाउ वी आर यूजलेस. मेक योरसेल्फ यूजफुल, यू नो. और अपनी एज के मुताबिक जो भी आप कर सकते हैं उसको करते रहें. ठीक है. हाँ, आप और मैक्सिमम कोशिश करें अपने आप को एम्बुलेंट रखें, चलते फिरते रखें, इंटरेस्ट लें चीज़ों में, अपने सराउंडिंग में इंटरेस्ट लें, अपने बच्चों में इंटरेस्ट लें, उनके कामों में इंटरेस्ट लें, उनको गाइड करें. तो वो आई थिंक दैट्स वेरी गुड. आपकी और मुझे चूँकि मैंने ड्यूरिंग माई ड्यूटी टाइम और सब कुछ, उसमें मैंने टीवी नहीं देखा था, तो अब मैं वो कसर निकालती हूँ. उस वक्त टीवी नहीं देखा, आप देखना है. आप देखती हूँ, मैं टीवी देखती हूँ. डॉक्टर साहबा, आपकी इजाजत हो तो हम आपकी उम्र पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल. क्या एज है आप? 81 प्लस. 81, माशाल्लाह 81 प्लस. और आपने कोई 10 बरस पहले मुझे पता चला कि आपके घुटने जवाब दे गए थे और आप बिल्कुल स्टैंडिंग वॉकर और उसके बाद व्हीलचेयर वाली सिचुएशन आ गई थी. वो जरा कहानी सुनाइए. अब तो आप माशाल्लाह से दौड़ती भागती जॉगिंग करती नजर आती हैं. 74. अच्छा. When I went to the doctor, consulted and he said कि आपके दोनों घुटने जो हैं वो रिप्लेस होने वाले. ठीक है. तो मैंने कहा ठीक है कर दें. जब उन्होंने कहा हाँ कर दें, तो मैंने कहा फिर एट ए टाइम करें. दोनों का एक वक्त पे मैंने ऑपरेशन करा, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट. 74 साल की उम्र में? जी, 74 साल की उम्र में. अच्छा, आप खुद भी डॉक्टर हैं. ये एक आम एज ए डॉक्टर भी हम आपसे ज़रा पूछ लेते हैं, क्योंकि आप खुद इस प्रोसेस से गुजरी. एक ये कहा जाता है कि हाँ जी, अगर घुटना रिप्लेसमेंट जितना लेट होगा, मेजर सर्जरी है एनेस्थीसिया के साथ, उतना रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं. इस तरह के कोई परेशानी वाली बात तो नहीं होती? नहीं, मैंने तो सोचा ही नहीं था ये, बिल्कुल नहीं. मेरी जो सोच थी ना वो बड़ी पॉजिटिव थी, और मेरी विल पावर बड़ी थी, इसलिए मैंने उसको ओवरकम कर लिया सारी चीज़ को. और आफ्टर सर्जरी इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, बड़ा मुश्किल टाइम होता है. तो उसको मैंने बड़ी बहादुरी से, और ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ माय चिल्ड्रन, ग्रेट चिल्ड्रन आई हैव. माशाल्लाह. मेरे बेटों ने बहुत खिदमत की मेरी. तो ऑफ कोर्स वो जिस तरह अभी आप कह रही हैं ना, एक विल पावर, तो वो विल पावर तो थी, लेकिन वो जिस तरह से आपने अपनी फैमिली का साथ दिया और फिर आपकी फैमिली ने आपका साथ दिया, तो आई थिंक वो जो टुगेदरनेस है ना फैमिली की, उसने ही आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा. इमोशनल सपोर्ट बहुत थी, और मुझे कोई फिक्र नहीं थी. यू नो, माय सन यूज्ड टू कैरी मी ऑन हिज हैंड्स. गोद में उठा के, जैसे बच्चे गोद में उठा के बच्चे को बाथरूम ले जाता था उस्मान. अच्छा डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा हमें बताइए कि
زندگی میں اب آپ جب مڑ کے دیکھتی ہیں، ماشاءاللہ آپ کی 81-82 سال عمر ہے، کیا ہر دور اسی طرح نصرت کا خوشی خوشی رہا کہ بھئی ڈاکٹر بننا چاہا تو موچی دروازہ لاہور کے اردو میڈیم اسکول کی لڑکی بھی ڈاکٹر بن گئی، پھر ملک سے باہر جانا تھا تو دبئی 9-10 سال آپ رہ کے آئیں، وہاں پہ آپ نے جاب کی، ایسٹ افریقہ گئی ہوں، وہاں جاب کی ہے، ایسٹ افریقہ میں آپ نے جاب کی، بچے بھی آپ کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ اتنے فرما بردار ملے، تو کیا سب کچھ اچھا رہا ہے نصرت کی زندگی میں؟ نہیں، ہر بندے کی زندگی میں اونچ نیچ تو آتی ہے اور مشکل وقت بھی آتے ہیں، لیکن ان کو مشکل وقت کو میں نے کبھی اپنے اوپر طاری نہیں کیا، بس کیپٹ آن ورکنگ، کہ کام کرتے رہو اور دعا کرتے رہو اللہ سے، وہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بناتا ہے. کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹائمز، کوائٹ ڈیفیکلٹ، لیکن میں نے ان کو یعنی فیس کیا اور وہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور وہ سارے کام ہو گئے. کیسے بڑا مشکل ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب آج کل کے، میں نے دیکھا ہے بچے بچیاں ینگ، میری آپ سے اگلی جنریشن ہم سے اگلی جنریشن اب ریبیکا ہے، بڑی جلدی پینک کر جاتی ہے. اصل میں میری اپ برنگنگ ایسی ہے، کریڈٹ گوز ٹو مائی پیرنٹس، اچھا، کہ وہ انہوں نے ہمیں بڑا اسٹرانگ بنایا. although we belong to a very very normal ordinary family، لیکن وہاں ہمارا جو گھر کا ماحول تھا نا، that was very nice. ہمیں کبھی یہ نہیں انہوں نے بات کی تھی کہ یہ چیز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یا فکر مند ہونا ہے. always happy mood، always، اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو ہم خوش ہوتے ہیں اور خوشی سے مناتے تھے. اور توصیف جس طرح بھی ڈاکٹر صاحبہ بات کری ہیں جو مجھے بڑی اچھی لگی کہ اکثر ہم کمپلین تو کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اگر یہ چیز اس طرح سے ہو جائے تو بہت اچھا ہے، تو شاید ہم وہ جو چھوٹے چھوٹے مومنٹس ہیں ان کو سیلیبریٹ نہیں کر پاتے. جب ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے تو ہم اس مومنٹ کو جینا چھوڑ دیتے ہیں. تو آئی تھنک وہی جا کے آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا محرومیاں بالکل شخصیت میں آ جاتی ہیں. وہ نہیں تھا، اور وہی ایک وجہ تھی کہ مجھے کبھی مشکل نہیں لگتی تھی. ہاں پریشانی ہوتی تھی، لیکن اس کو بس کرتے رہنا، لگے رہنا، اس سے ہو جاتا تھا. 50-60s کے اندرون لاہور کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کچھ اس کے بارے میں بتائیے. اب جب جاتی ہیں لاہور تو کیا ہے جو بہت بدل گیا؟ میں آپ کو بتاؤں کیا بات تھی. مجھے اپنا بچپن اتنا یاد آتا ہے، اتنی سمپلسٹی، اتنی یونٹی، اتنا پیار محبت آپس میں، اور نیبرز ایسے ہوتے تھے جیسے مور دین یور اون فیملی، یور اون سسٹرز اینڈ بردرز. وہ ایسا خیال کرتے تھے اور ہم دکھ سکھ میں اتنا شریک ہوتے تھے. اب وہ باتیں نہیں، وہ باتیں نہیں، اب وہ نہیں ہیں. اور کمبائن فیملی سسٹم ہوتا تھا بہت. میرے والد صاحب 4 بردرز، اچھا، تو ہم چاروں فیملیاں اکٹھی، ایک آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جیسے آپ نے یوسف صلاح الدین کی حویلی دیکھی، جی، اس طرح کے گھروں کے قریب ہی ہم بھی رہتے. اوکے، تو وہ یہی بات تھی کہ ہم لوگ سارے اکٹھے رہتے تھے، اور اس میں ہمیں کبھی لونلینس نہیں ہوئی. کبھی کسی اگر تکلیف بھی ہوئی ہے تو اتنے لوگ شیئر کرنے والے ہوتے تھے، اتنے پیار کرنے والے ہوتے تھے، ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے افریقہ کا ذکر کیا، آپ ایز اے ڈاکٹر آپ نے ایسٹ افریقہ میں بھی سرو کیا، کتنے سال کیا، اور وہاں اس معاشرے کی کوئی یونیک چیز ہمیں بتائیں جو آپ کے خیال میں ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے؟ 2 سال میں وہاں رہی ہوں. اوکے، اینڈ دیٹ واز 72 to 74. اوکے جی، تو اس وقت تو عیدی امین کا ایرا تھا. ہاں ٹھیک. اور اتنی ڈیپریویشن تھی، اتنی زیادہ، لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، نمک نہیں تھا، صابن نہیں تھا، لوگ مہینوں صابن کی شکل نہیں دیکھتے. غربت کا یہ عالم تھا. اور وہ قوم اتنی صابر تھی، کبھی کرب نہیں کرتے تھے، لوگ خوش رہتے تھے، اور بڑے اچھے تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، فرینڈلی تھے، بہت اچھے. میں ان کو بڑا مس کرتی ہوں. یعنی آپ نے جو بھی بات کی کہ اتنی غربت میں بھی صبر اور فرینڈلی، یعنی خوشی خود سے کریٹ کرنا. آئی واز ان کمپالا. اچھا، کمپالا یوگینڈا کا جو ہے کیپٹل ہے. تو ہم لوگ ونس اے منتھ یوز ٹو گو. ہمیں وہ ملے ہوئے تھے ڈپلومیٹک نمبرز ہماری کاروں پہ. اچھا، تو ہم جاتے تھے نیروبی، وہاں شاپنگ کرتے تھے پوری مہینے کی، کیونکہ وہاں چیزیں کھانے پینے کی نہیں ملتی تھیں، آٹا نہیں ملتا تھا، چینی نہیں نمک نہیں.
تو وہ ہم اگر کسی کو تھوڑا سا نمک دے دیتے تھے, چینی دے دیتے, اتنے تھینکفل ہوتے تھے, بہت ہی اچھے لوگ تھے اور ہارڈ ورکنگ تھے. اب ذرا ڈاکٹر صاحبہ سے کچھ کہانی کرتے ہیں رائزنگ پاکستان کی, کیونکہ جیسا کہ میں ابتدائیے میں عرض کر رہا تھا ریبیکا کہ شاید ہی کوئی شو ہے جو آپ مس کرتی ہیں ہمارا. جی میں نہیں مس کرتی کوئی نہیں مس کرتی. موسٹ آف یور شوز کیا وجہ میں دیکھتی رہتی ہوں, مجھے اچھے لگتے ہیں, بڑے اچھے ہوتے ہیں. اس میں ہر پہلو کو ٹچ کیا ہوتا ہے, بچوں سے لے کے بزرگوں تک ساری چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ جو مہمان بلاتے ہیں, گیسٹ بلاتے ہیں, ان کی باتیں اتنی اچھی ہوتی ہیں اور وہ سننے والی ہوتی ہے, سیکھنے والی ہوتی ہیں, جو کہ ہمیں تو نہیں پتا. وہ ہر بندے کی بات اپنے طریقے سے وہ ایکسپلین کرتا ہے اور اپنے تجربات ہوتے ہیں ان کے ایکسپیرینس, اپنا فیلڈ ہوتا ہے. اچھا, آپ جو ہمیں فیڈ بیک دے رہی ہوتی ہیں ایک سیگمنٹ پہ کہ وہ جناب لا کا قانون والا سیگمنٹ ہے یا بچوں کا سیگمنٹ ہے, میڈیکل ہو یا لا کا ہو, یا ساتھ فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کو. ہر شو کے بعد ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اب پتہ نہیں کیا فیڈ بیک آئے گا. اچھا نہیں, لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور اوور آل جو ہے آپ کا یہ چینل پی ٹی وی ہوم, اس کے سارے مجھے اچھے لگتے ہیں. پی ٹی وی ہوم کے پروگرامز, ویکینڈ کے پروگرام جو سنبل کرتی ہے, ہاں جی, اینڈ دین یہ میوزک کا یہ جو خاص طور پہ ورثہ ہیریٹیج, اس کا تو مزہ آتا ہے مجھے. اچھا, گریٹ. اب ہمارے شو میں رائزنگ پاکستان میں کوئی ہمیں مشورہ دیجیے, کیا ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ ہونا چاہیے. ایک تو میرا پاؤں سیدھا ہونا چاہیے. مجھے اچانک کہتے یاد آ گیا لانگ شاٹ کٹ کرنا. ایک دن ڈاکٹر صاحبہ کا میسج آیا, اے توثیق دے پیر نو کی ہے انج کیوں رکھدا ہے, انج کو سیدھا رکھا کرے, انج کھلے. اچھا, یہ میں بھی اور سے ڈاکٹر صاحبہ دیکھتی ہیں, اور میں نے بھی مجھ سے سوال کرتے پاؤں میرا یوں تھا, مجھے فوراً یاد آ گیا میں نے یوں کرنا. ڈاکٹر صاحبہ میرے پاؤں سیدھا کرنے کے علاوہ اور کیا ہونا چاہیے؟ نہیں, اور تو اس وقت مجھے کوئی ایسی چیز نہیں دکھ رہی, کیونکہ آپ لوگ سارا کچھ ہی دکھاتے ہیں. پاکستان کی سیر کرا دیتے ہیں, اتنی زیادہ آج بھی کرائی ہے آپ نے. وہ دیکھیں ہمارے جو سوشل میڈیا کے سیگمنٹ جو ویڈیوز آتی ہیں اور ہماری اپنی ڈاکیومنٹریز, اور دنیا کی بھی خبریں تھوڑی بہت ہمیں پتہ چل جاتی ہیں اس سے, گڈ نیوز سے سارا کچھ. ہاں جی, تو مجھے تو فی الحال تو کچھ نہیں ایسا لگ رہا کہ میں آپ کو بتاؤں, یہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ ایک آپ اپنے فلم سیگمنٹس آپ کے ہوتے ہیں, سیگمنٹ, ہاں وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں. آپ کے بندے آتے ہیں, وہ نئی فلموں کے بارے میں اور آرٹسٹ کے بارے میں, سارا آرٹ کا ہوتا ہے. کل ہما آئی ہوئی تھی, آپ کو پتا؟ جی, ہما مصطفیٰ, وہ ہماری نیبر تھی. ہاں جی, آئی نو. نہیں ڈاکٹر صاحبہ سارے شو دیکھتی ہیں, ہمیں پتہ لگ گیا, کنفرم ہو گیا. ڈاکٹر صاحبہ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ مڈ 80s میں ہیں, کیا اس ایج میں جا کے انسان کو کوئی خوف ہوتا ہے, کوئی ڈر ہوتا ہے آپ کو کہ what are you afraid of? مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈیتھ سے؟ ڈیتھ کا نہیں یا بیماری کا نہیں لگتا. ہر وقت یہ دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا آخری وقت بڑا آسان کرے, بس. دس واٹ آئی آلویز پرے, اینڈ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا کہ میرا آخری وقت بڑا آسان ہوگا. اینڈ ایز فار ایز مائی ایج از کنسرن, میں نے آپ کو بتایا کہ میں سیلیبریٹ کرتی ہوں اپنی, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میں اپنے بال ڈائی نہیں کیے, آپ کو پتہ, میں آئی نیور یوز ڈائی, اس لیے کہ مجھے اچھا لگتا ہے. کیوں ہم اس ایج کو, یہ تو اتنی گریسفل ہے, اس میں اتنی گریس ہے اس کلر میں, جو گرے آپ کے بال ہیں اس میں. اور باقی رہا کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. صحت تو ہر ایک کی تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے, ایک تو اس کا خیال رکھیں, دوسرا ایکٹیو رہیں, تھوڑی بہت ایکسرسائز کریں. میں ابھی بھی ایکسرسائز کرتی ہوں اپنی, جو بھی میری تھیراپی ہوتی ہے, جو بھی میں وہ روزانہ کرتی ہوں. اور ڈائٹ کوئی خاص لیتی ہیں, کوئی چیزیں ہیں جو؟ نہیں, میں نارمل ڈائٹ لیتی ہوں, اور بس اپنا ویجیٹیبلز اور فروٹس, ان کا میرا استعمال بہت زیادہ ہے, بہت ہے. ہاں جی, اور پلینٹی آف واٹر, ڈرنکس, پلین واٹر آئی ڈرنک. مس کرتی ہیں اپنا ڈاکٹری والا دور؟ بہت.
لیکن میں نے اپنی زندگی میں پرائیورٹیز بڑی رکھی ہیں, پرائیورٹیز بہت رکھی ہیں. کہ جب ڈاکٹری چھوڑنی تھی تو چھوڑنی تھی. چھوڑ دی فار اے بیٹر کاز, فار اے بیٹر ریزن. اور وہ کیا تھا؟ فیملی. وہ تھی میری فیملی, میرا بچہ, اس کو سویئر, ہی واز اے پیشنٹ آف بائی پولر ڈپریشن. تو آئی واز ان دبئی وین آئی کیم بیک ٹو وزٹ ہم ان لاہور. تو آئی کونٹ ریکگنائز ہم. تو میں نے جاتے اپنے ڈائریکٹر سے کہا کہ دیکھیں میں اب کیری آن نہیں کر سکتی, آپ نے میرے ڈیوز کاٹنے ہیں, میرے جو بھی کچھ کرنا ہے آپ کر لیں, لیکن آئی ول ناٹ کم فرام ٹمورو, کیونکہ میں کیری آن ہی نہیں کرتی. میرا فیلڈ ایسا ہے, گائنی کا فیلڈ, تو میں آئی ایم ناٹ ڈیلنگ ود ون پرسن, 2 جانوں کے ساتھ میں ایٹ اے ٹائم ڈیل کر رہی ہوتی ہوں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, کیونکہ میں ذہنی طور پہ میں اپسیٹ ہوں, تو میں نے چھوڑ دیا. اور اس کے بعد میں نے 14-15 سال سوشل سروس کی ہے, وہ بھی ہم سب کو کرنی چاہیے, سینئر سٹیزنس کو. وہ وتھ فار اسپیشل چلڈرن ایک ادارے میں میں روزانہ جاتی تھی ود آؤٹ فیل, روز جاتی تھی. تو یہ ہے کہ اگر آپ اس ایج کو گزارنا چاہے اچھے طریقے سے, بڑی چیزیں ہیں, آپ پڑھیں, آپ کچھ لکھیں. اب میں اپنے بچپن کی چند یادیں لکھتی ہوں آج کل. اچھا. تو میں نے کہا چلو میرے مرنے کے بعد میرے بچے پڑھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا میرا بچپن کیسا تھا, کس طرح کی باتیں ہوتی تھی, کس طرح ہم رہتے تھے ان گھروں میں. اب تو بالکل سٹائل بدل گئی ہیں. جی جی. بچے کیسے رہتے ہیں, کیا ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. ہماری ڈیمانڈز کیا تھی؟ ویری سمپل لیونگ, ہے نا. ایک کھلونے پہ پورا سال گزر جاتا تھا. ویری سمپل کھلونا, یہ گگو گھوڑے ہی ہوتے تھے. اور کتنی اچھی بات ہے توثیق کے بغیر میں یادوں کو لکھتی ہوں, تو ہم کہتے ہیں ہم شکایتیں لکھتے ہیں, نہیں یادیں لکھتے ہیں. اور مجھے وہ زمانہ بڑا یاد آتا ہے توثیق. آج کل جب میں بچوں میں ڈسکنٹینٹمنٹ اور کسی چیز پہ سیٹسفائی نہیں ہونا اور یہ دیکھتی ہوں ہر چیز کی فرمائش کرنی, ہم نے کبھی نہیں کی تھی, کبھی نہیں کی تھی. ڈاکٹر صاحبہ ہمیں نظر آتا تھا نا, جو بھی اپنے ماں باپ کا جو بھی ہے ان کا, جو ان کے پاس ہے وسائل میکسیمم دے رہے ہیں, وہ وسائل ہمیں پتہ تھے اور ہم کبھی ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے. ناٹ اونلی می, مائی آل سسٹرز اینڈ بردرز. ڈاکٹر صاحبہ ہمارا اب سیشن کا وقت اختتام تک پہنچا ہے, لیکن ریبیکا میرا ہے نا, ایک میں تو ڈاکٹر صاحبہ کی شخصیت کے ایک حصار میں ہوں اس وقت. بالکل, اور یقین کریں وقت کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا. لو یو, تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. لیکن ابھی ہم بریک پہ جانے سے پہلے اور آپ کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے ایک فرمائش میں کروں گا جی, کہ وہ ہمارا کنٹرول روم بھی کہہ رہا ہے کہ ابھی پیاس بجھی نہیں ہے, ہم کبھی کبھی آپ کو زحمت دیا کریں گے, آ کے تھوڑی تھوڑی اس سے گیان کی اچھی اچھی باتیں آپ ہمیں بتایا کریں. ضرور جی, آئی ایم آنرڈ, آئی ول کم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, بہت ہمارے لیے دعا فرمائیے گا, اس شو کو دیکھتی رہیں. تھینک یو فار ہیونگ می. ہم اب چل کے لیں گے رازی پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک. ڈاکٹر نصرت خالد صاحبہ کی یادیں, باتیں, ان کی شخصیت آپ کو کیسی لگی, آپ ہمارے سوشل میڈیا پہ ضرور بتائیے گا. ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے, انسٹاگرام, فیس بک, اور ان سے اگر کچھ پوچھنا چاہیں یا اپنی کوئی یاد ان کی باتوں سے جوڑ کے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ کچھ میوزک ہونے جا رہا ہے, اور میوزک ہوگا, باتیں ہوں گی, فلمی گیت گانے, ہمارے مہمان ہوں گے ارشد محمود صاحب. دیکھتے رہیے رائزنگ پاکستان.